بھارت لداخ میں چین کے ہاتھوں چاروں خانے چت ہو گیا ہے۔ چین نے لداخ میں بھارت کے ساتھ متنازع علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ بھارت کو اپنے فوجیوں کی رہائی کے لیے چین سے باضابطہ درخواست کرنا پڑی ہے۔ لداخ میں ہونے والی بھارتی شرمندگی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ شکست فاش پر مودی سرکار، بھارتی فوج اور بھارتی میڈیا پر سخت طاری ہے۔ بھارتی میڈیا شرمندگی مٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پر اتر آیا ہے۔ بھارتی میڈیا جنرل قمر جاوید باجوہ سے منسوب جھوٹے بیان کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ جی ہاں، بھارت لداخ میں چین کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہو گیا ہے اور چین نے لداخ میں بھارت کے ساتھ متنازع علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور بھارت کو اپنے فوجیوں کی رہائی کے لیے چین سے باضابطہ طور پر درخواست کرنا پڑی ہے۔ یعنی کہ بھارتی فوج نے، مودی سرکار نے چینی فوج کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اور یہی نہیں، لداخ میں ہونے والی بھارتی شرمندگی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گئی ہے۔ جی ہاں، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ساری صورتحال سب کے علم میں ہے، یہ وہی بھارتی فوج ہے، یہ وہی بھارت کے جو رہنما ہیں جو کہ ہندو انتہا پسند ہے، جو کہتے تھے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر لیں گے، گھس کے ماریں گے۔ آج جو چائنیز فورس ہے وہ ان کو گھس کے مار رہی ہے۔ دیکھیں، یہ وہی آرمی کی حکومت ہے اور آرمی، انڈین آرمی ہے جو یہ کہتے تھے ہم دو فرنٹ پر لڑیں گے، پاکستان سے بھی لڑیں گے اور چائنا سے بھی لڑیں گے۔ ان کی تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جا کے وہاں پہ چائنا میں لداخ کے اوپر اپنا 20 کلومیٹر کا ایریا قبضہ کروا دیا۔ اس کے بعد انہیں پیٹرولنگ جو کرتے تھے لوگوں کو پکڑ لیا، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے چائنیز ان کے فوجیوں کو دھکے دے رہے تھے اور یہ بینر لگا رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ اپنے ہمارے علاقے سے چلے جائیں، کیونکہ ہماری ہمت نہیں ہے، ہم انٹرینڈ ہیں، ہم ان پروفیشنل ہیں، ہم کسی لحاظ سے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فوج صرف کشمیری عورتوں، بڑوں، بچوں، نہتوں کو یہ شہید کر سکتی ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد ان کو خفت اس لیے مٹانی پڑی کہ پینٹاگون نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہم چائنا کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے جو انڈیا کو اپنا ایک فرنٹ مین استعمال کیا تھا چائنا کے لیے اور پاکستان کے لیے، انہوں نے ادھر کشمیر کو ریووک کیا 370 آرٹیکل اور مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا، ادھر لداخ پہ کر لیا۔ چائنا نے ان کو وہ منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کا منہ کالا ہوا، چاروں خانے چت ہو گئے۔ اس لیے کہ چائنا نے وہ ایریا کو سیکیور بھی اس لیے کیا ہے کہ وہاں سے گلگت بلتستان کا بہت امپورٹنٹ سلک روٹ گزرتا ہے، جہاں سے سی پیک نے جانا ہے گوادر میں، وہ بھی انہوں نے سیکیور کر لی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ادھر کشمیری نوجوان جو برہان وانی کے ایک نرسری سے بنے ہیں، اب وہ ان کو کشمیری انڈینز کو مار رہے ہیں، ادھر ان کو چائنا مار رہا ہے۔ اس لیے یہ چاروں شانے چت ہو گئے ہیں اور یہ اب بھیک مانگتے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز جس سے بھارت کبھی باز نہیں آتا وہ یہ کہ پاکستان کو ہر معاملے میں گھسیٹنا، ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دینا، چاہے وہ پاکستان کا ٹرین کیا گیا کبوتر ہو، یا پھر اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے منسوب ایک جھوٹا بیان چلایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو گھسیٹنا کیسے فائدہ دے سکتا ہے بھارت کو؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب انڈیا میں پولیٹیشین، انڈین عوام ان کی حکومت کو، ان کی فوج کو لعن طعن کر رہے ہیں کہ چائنا نے 20 کلومیٹر ایریا پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ نے ایک بلٹ فائر نہیں کی ہے، آپ ان سے ملتے کر رہے ہیں، اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ چیف آرمی صاحب جو اپنی آزاد کشمیر میں گئے تو اس کا morale ہائی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ عید گزارنے کے لیے اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں، آپ کوئی مس ایڈونچر مت کریں، ورنہ ہم آپ کا وہی حال کریں گے جو ہم نے 27 فروری کو کیا تھا۔ اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ یہ ایسے اوچے ہتھیاروں پر آ گئے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ساتھ ہی لے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ غضنفر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور یہ بات جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، اب سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ بھارت جو ہے اور جو بھارتی فوج ہے، ان کی حکومت ہے، ان سب کا کام صرف گرجنا ہے، برسنا نہیں ہے۔ تو کیا کہیں گے سر آپ اس پر؟ سر، میں جو بھی چیزیں ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں، وہ تو ایک بھارت کے اندر اس وقت جو لیڈرشپ ہے، جو لیڈرشپ کا ایک کلیک ہے جس میں آپ نریندر مودی سے شامل ہو اور نیچے ان کے بی جے پی اور آر ایس کی ڈاؤن ٹو دی ٹیئر لیڈرشپ تک آئیں، تو ان کے دماغ میں اس وقت جو سوچ ہے وہ صرف ہندوتوا کی، سیفرن ٹیررزم کی اور دہشت گردی کی سوچ ہے۔ اب جو وہ دہشت گردی کی سوچ سے جو چیزیں ایمینیٹ کرتی ہیں وہ صرف اپنے ملک کے اندر نہیں رہتی کہ انڈیا کے اندر آپ لوگوں کو گائے کے اوپر مار دیں یا انڈیا کو آپ لنچنگ کر دیں یا اقلیتوں کو مار دیں،
ان کے جو افیکٹس ہیں وہ آپ کو سرحدوں کے باہر بھی اور خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے ہوتے نظر آ رہے ہیں. ابھی کل ہی اگر آپ نے دیکھا ہو تو نظر سے گزرا ہو تو ایک ہفتہ پہلے نیپال کی حکومت نے قرارداد ایک سڑک کی تعمیر کا اعلان کیا ہے جو مہاکالی سے لے کے اور رویریا تک جاتی ہے. یہ ویسٹرن نیپال میں ہے اور چائنا سے ان کو لنک کرتی ہے. 87 کلومیٹر کا یہ پیچ ہے جو انڈیا کی جو روڈ ہے اس کی تھانے چال میں جو روڈ ہے اس کے پیرل جاتا ہے. اب انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ روڈ ہم نے تعمیر کرنی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے نیپال کے اندر، اور اس کے اندر ہم خود اپنی فوج کے ذریعے یہ سڑک تعمیر کریں گے، چائنا سے لنک کریں گے، اور اس کے اوپر انڈین آرمی کا یا انڈین گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو خطے کے جتنے ممالک ہیں، چاہے آپ افغانستان کو لے لیں، چاہے آپ نیپال کو لے لیں، چاہے آپ سکم کو لے لیں، چاہے آپ بھوٹان کو لے لیں، اس تمام کے اندر انڈیا جو ہے وہ ان کی سوورنٹی، ان کی حق خود اختیاریت کے اندر مداخلت کرتا ہے، اور یہی چیز وہ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب انڈیا چائنا کے اندر شومر میں 2017 میں ڈوکلم میں ایک ایریا تھا جہاں پہ بھوٹان اور چائنا کا اپنا کنٹرول کلیم کرتے تھے. اس کے اوپر انڈیا نے انفلوئنس کیا تو وہ بالکل لڑائی کے اوپر جانے کے لیے تیار تھے. ابھی ریسنٹلی 5 مئی کو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پیونگ رانگ ٹاسکو لیک جو ہے لداخ میں، وہاں پہ ان کا کلیش ہوا. انڈین ملٹری پیٹرول جو انڈیا کے علاقے میں گئے ہوئے تھے. پھر اگر 19 مئی کو دیکھیں تو ان کا ایک 15,000 فٹ کی بلندی پہ ایک جگہ ہے نکاؤلا ریجن جو ہے، وہاں دونوں کے درمیان انڈیا اور چائنیز آرمی کے اندر اسٹون تھروئنگ ہوئی. فائر نہیں ہوا لیکن اس کے ذریعے ایک انڈین فوج کا افسر تھا وہ زخمی ہو گیا. تو یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ تمام جو ہے سوچ کی پیداوار ہے. جہاں بھی آپ اپنی سوچ کے اندر مذہب کے حساب سے یا جیو پولیٹیکل ریجن کے حساب سے یا اپنی جو آپ کے ملک کے اندر کے حالات کے حساب سے جہاں بھی اپنی سوچ میں آپ دہشت گردی پیدا کریں گے، جہاں آپ مذہب کے ذریعے لوگوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہیں گے، جہاں مذہب کو دہشت گردی کا ذریعہ بنائیں گے تو وہاں اپنے ملک کے حالات بھی حالات تو مرگٹی صاحب دنیا کا بھی اس چیز کو دیکھیے کہ دہشت گردی اور مذہب کے نام پر جس طریقے سے بھارت انتہا پسندی پھیلا رہا ہے. اگر آپ پورے خطے کی بات کریں، ابھی آپ نے بھوٹان چائنا بارڈر جو ہے اس کا ذکر کیا، چائنا ہے، اس کے بعد نیپال ہے، نیپال کے وزیر اعظم کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے علاقے واپس لیں گے، یعنی کہ بھارت وہاں پر بھی شرارت کر رہا ہے، ان کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے. پاکستان میں جو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جو چھیڑخانی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، وہاں پر بھی سب کے سامنے صورتحال. تو دنیا کب دیکھے گی اس کے؟ دنیا نہیں دیکھے گی. اگر دنیا نے دیکھنا ہوتا تو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ ابھی پچھلے سال ہی پیش کی تھی نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ گراس قسم کی ہیومن وائلیشن میں انوالو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک امریکن کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے جنہوں نے کیا کہا کہ بھارت کے اندر کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں 2 بہت بڑے بڑے نیکسس چل رہے ہیں. ایک ہے جو ہندوتو، ایک ہے جو کرسچینٹی اور یہودیت کا نیکسس ہے، زیونسٹ نیوکون نیکسس، جس کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے فلسطین کو، عرب ممالک کو. دوسرا اس وقت جو ہے وہ ہے زیونسٹ ہندوتوا نیکسس. اور ان تینوں کے درمیان کامن ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اور نیوکون کے ہوتے ہوئے جو چیز چل رہی ہے وہ ہے زیونسٹ کرسچن ہندوتوا نیکسس. میں نے آپ کو کہا نا، جب مذہب کو آپ ایکسپلائٹ کریں گے، دہشت گردی پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے، تو پھر دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ جیو پولیٹیکل. لیکن بریگیڈیئر صاحب، بھارت تو بظاہر جو ہے نا کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب بھی چائنا کے ساتھ کوئی شرارت کی منہ کی کھانی پڑی، پاکستان کے ساتھ شرارت کی تو منہ کی کھانی پڑی ہے. لیکن کوشش اس کی جانب سے پوری پھر بھی کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی شرارت کی جائے. بریگیڈیئر حارث صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ یہ ڈیزائن کیا ہے؟ ڈیزائن یہ ہے کہ جو یہ کشمیر میں انہوں نے قبضہ کیا، لداخ میں کیا، دا پرپز از کہ اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا کر لیجیے. آپ کلیم وہ کر رہے ہیں گلگت بلتستان بھی، اس کے بعد آزاد کشمیر بھی، تاکہ سی پیک کمپلیٹ نہ ہو. امریکنز نے کوشش یہ کی ہے کہ انڈیا کو پراکسی کے طور پر استعمال کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ایریے میں جو سی پیک روٹ سیکیور ہے، سلک روٹ جس کو کہتے ہیں، ریشم کہتے ہیں، یہ اس کو انسیکیور کیا جائے. اسی لیے چائنا بھی اب جو گیا اس لداخ ایریا میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اس ایریا کو سیکیور کر لیا ہے. اب وہاں پہ وہ پرماننٹ بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا انڈین سے جو ہے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ M17 ہیں، بہت بڑے جہاز ہیں، اس پہ ساری لاجسٹکس اس کو موو کی ہے. ان کے ڈیزائن یہی تھے کہ وہاں سے اس کو تھریٹ کریں. چائنا نے پریم کر کے اس کو وہاں سے کنٹرول کر لیے.
आप दूसरी साइड पे आप देखें तो कश्मीर में अब जो बुरहान वानी के शहादत से जो बच्चे वहाँ पर नई नस्ली पैदा हुई है, नए बच्चे ने जन्म लिए, वो हजारों की तादाद में बुरहान वानी जिंदा हो गए। अब वहाँ कश्मीरी इनको मार रहे हैं, इधर इनको चाइनीज मार रहे हैं, इस वजह से ये चारों शाने चित हो गए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जो है ना वो तो बिल्कुल भी इसको मानने को तैयार नहीं है कि उनके फौजियों ने वहां पर सरेंडर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो रिटायर्ड जनरल हैं जैसे कि जनरल बख्शी हैं, उन्होंने अपनी आधी मूछें काट ली हैं शर्मिंदगी में कि हमारी जो फौज है उन्होंने वहां पर सरेंडर कर दिया। देखें, आपने जनरल बख्शी को देखा नहीं, उन्होंने कहा कि इंडियन हमारी 1962 में चाइना ने मारा, पाकिस्तानी फौज बिल्कुल बड़ा खुल के बोलते हैं वो तो। बल्कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी फौज ने हमें लड़ना सिखा दिया। इनको पाकिस्तान का शुक्र होना चाहिए, लेकिन फिर भी जब बिल्ली को सिखाती है शेर को तो कुछ चीजें अपने पास रख लेती है। इसी तरह पाकिस्तान ने इनको कुछ ज्यादा नहीं सिखाया, ना इन्होंने कुछ सीखा। ये तो सिर्फ जो है कश्मीरी नहाते औरतें बच्चे बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं, ना इनकी फौज लड़ाका है, ना अनप्रोफेशनल फौज है। इस वजह से इनको यहाँ पर मार और जूते पड़ रहे हैं। अभी पता नहीं और कितने जो है वो जो है सर मुंडाए जाएंगे जो इनके साबिक फौजी हैं उनकी जानिब से भी। साथ ही ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, अगर उनकी बढ़के सुन ले, दावे सुन ले तो गिलगित बल्तिस्तान को भी हासिल करेंगे, जो पाकिस्तानी कश्मीर है, कश्मीर सारा हमारा है और इंशाल्लाह हम उसे हासिल करके। लेकिन उनकी जो बढ़के हैं वो ये हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो चाइनीज़ फोर्सेज ने उनके साथ किया, अब वो घुटने टेक दिए हैं, मिन्नतों पर आ चुके हैं, समाजत कर रहे हैं कि हमारे फौजियों को छोड़ दिया जाए। तो इस पर क्या कहेंगे? साथ ही साथ जिस तरीके की जंग वो लड़ रहे हैं, उनका जो मीडिया लड़ रहा है, पाकिस्तानी कबूतर पकड़ लिया, कबूतर आज़ाद करो, और ट्विटर पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी एक्सपोज कर रहे हैं भारत को, क्योंकि अब एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकआउट चाइनीज ऐप। इस बाइकआउट से जंग जीत जाएंगे? देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पे समझने की है। तो भारतीय ब्राह्मण जो ज़ायनिज्म है वो मेगलोमैनियक है। उनके ख्याल में वो ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि उनका पूरा हक है कि पूरी दुनिया में राज करें, और वो अपने आप को इस खित्ते की ताकत तो बना ही चुके थे। उनका ख्याल ये था कि अब वो दुनिया की ताकत बनने जा रहे हैं, और उनको अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है। और जब लास्ट ईयर उन्होंने कश्मीर में मूव किया 5 अगस्त को, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ज्यादा दुनिया ने इतना खुल के उनको अपोज नहीं किया था, तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। और वो चाइना को भी आंखें दिखाना शुरू हो गए थे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी, सीपैक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो फिर इसका रिएक्शन आना लाजमी था। अब रिएक्शन क्या हुआ है ये समझने की बात है। भारत इस वक्त 3 तरफ से तो कश्मीर ने घेर के रखा हुआ है भारत को। अब देखिए, लद्दाख में काफी अंदर आ चुका है चाइना। वो पहले कुछ हिस्सा क्लेम कर रहे थे, उन्होंने पूरी जो गोलान वैली है, उस सारी रिवर वैली उन्होंने कह दी है हमारी है, यहाँ पे भारतीय किसी को आने की इजाजत नहीं है। जो नेपाल में इनकी कोशिश ये थी, कैलाश माउंटेन्स पे पहुंचने के लिए रास्ता बनाया हुआ था, और उन्होंने पूरे जिला जो था उनका उसका अपना जाली नक्शा बना के उसको भारतीय हिस्सा जाहिर किया हुआ था। नेपाल ने उसको ना सिर्फ डिस्प्यूटेड कर दिया है बल्कि वहां पर फौज डिप्लॉय कर दी है। सिक्किम के साथ आप देखिए तो जो कुछ पिछले दिनों कुछ दिनों जब ये भारत ने कोशिश की तो चिकन नेक पे चाइनीज ने आकर उनको बता दिया कि उनके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके साथ किया जा सकता है। एक तो ये उनका मसला बना हुआ है भारत के लिए, और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो पाकिस्तान से पंगा लेने को इसमें मसरूफ है। भारत को मसला ये है कि अब जो वादी कश्मीर पे जिस तरीके से उन्होंने 5 अगस्त को मूव किया था, उनका ख्याल ये था कि 2, 3, 4 महीने के बाद वो इलाके के लोगों को राम कर लेंगे या खत्म कर देंगे। उसका असर उल्टा हुआ है। वो लोग इस वक्त इस कदर मजबूती से खड़े हैं कि गुज़श्ता 10 माह में लगातार लॉकडाउन के बावजूद लगातार दुनिया से उनका नाता कटा हुआ है। ना उनको हेल्थ फैसिलिटीज है, ना उनको कोई सिक्योरिटी है। घरों के अंदर घुसकर भारतीय उनको मार रहे हैं। उसके बावजूद भारत इसका डरा हुआ है कि वो वहां से कर्फ्यू उठा नहीं सकता। और वहाँ की शिकस्त को छुपाने के लिए दूसरी जगहों पर और दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ पंगे लेने में मसरूफ है। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे इस मामले पर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।